کوئی عرض نہیں، کوئی عرض نہیں. اگر آپ ابا جی کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں تو اپنے ابا جی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عرض نہیں. اگر قاری صاحب جو مسجد کے امام ہیں، چلو ہم سے تنخواہ ہی لیتے ہیں، پر قاری صاحب کو نہ دیکھو، اس ممبر کو دیکھو جس ممبر پر وہ بیٹھتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے تو چودھری صحیح، ہم تو قاری صاحب کو سوٹ بھی 27ویں کو دیتے ہیں. کیوں بھلا 27ویں تو دیتے ہو نا اتنے بھی، اس واسطے کہ کدے سواں کے پا نہ لین، کیونکہ 27ویں تو بعد درزی پڑھتا ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں ساڑھے نال دا پا لیا تو نہ رل جائے گا، اس کو وہ والا نہیں دینا، 27ویں پہ دیتے ہیں. کس بات کا ذکر کیا جائے؟ عزیز دوست یاد رکھ اور سمجھ. اور اب تو پیروں سے بڑا شکوہ ہے، بہت سارے پیر بھی کہتے ہیں مولویاں کو کی ہے. میں کہ خدا دے بندہ جڑا مولوی ہوندا ہے، او دے کول ہی تو سارا کچھ ہوندا ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جو میرے عالم بندوں میں سے عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو کس قسم کی بات کر رہا ہے؟ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پہ بات کرتا. نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد کلمہ پڑھنے آئے. یہ لفظ ساری زندگی یاد رکھنا، بھولنا نہ. عرض کی حضور ابا جی کلمہ پڑھنے ہیں، توجہ ہے میری بات پر، کلمہ پڑھنے آئے ہیں. پتہ ہے میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے ابو بکر یہ بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے انہیں کلمہ پڑھا دیتا. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لکھا، ادھر دیکھو میری طرف. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو نبی پاک کا لباس پہن لے، رب تجھے عزت دے دے گا. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ ایک کئی منڈے پینٹ کوٹ پا کے ساڑھتے رو پاندے، کہنے قاری صاحب تسی پڑھے کنا ہو؟ عالم اگر بتائے نا کہ میں درس نظامی کیا، کہنے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پڑھے کنا ہو؟ کمال موقع ہی پہ درس نظامی کیا عالم سے پڑھے کنا ہو؟ تیری نظر بی اے پڑھے ہی بندہ پڑھیا ہوتا ہے، بھاویں وہ 6 باری سیپلیاں دے کے پاس ہویا ہو. کیا تماشا ہے؟ اس تماشے سے باہر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر دیکھو میری طرف. میں تو شکوہ کرتا ہوں کئی دفعہ اپنے نعت خانوں سے بھی اور نقیب سے بھی اور قاری صاحب سے، میں کہتا ہوں ساری عزت نبی پاک کے نام پہ، اور تو کہہ رہا ہے چھوٹی داڑھی میں سونا لگوں گا. میں کل حدیث پڑھ رہا تھا بخاری سے، حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب سے پوچھا کہ نبی پاک زور اور عصر کی نمازوں میں قرات کرتے تھے؟ ادھر دیکھو میری طرف. زور اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ حضرت خبیب کہنے لگے کرتے تھے. کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہنے لگے جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضور کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا. اور اگلے لفظ سنو، کہنے لگے زور اور عصر میں میں نے حضور کی داڑھی کو ہلتے دیکھا ہے. نبی پاک کی داڑھی کو چھوٹی ہوئے تو ہل دیے، پوری ہوئے پٹھتے تاں ہی ہل دیے. ہاں چھوٹی داڑھی ہلتی ہوئی نظر، وہ تو تھوڑی ہلتی ہے، داڑھی نہیں ہلتی. تو داڑھی جو سرکار کا طریقہ ہے اس کے مطابق رکھیں، اپنی مرضی کی نہ رکھیں. نبی رکھ جو لی تو چھوٹی والے نے بھی لوگ کا مولوی صاحب ہی کہنا ہے. اور ویسے بھی داڑھی کا تو وزن ہی کوئی نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے؟ یہ وجود کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے، حسن ہوتا ہے. حضرت صاحب ہمارے وزن تو نہیں ہوتا پر داڑھی کا حسن ہوتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حضور کا لباس پہن لیں. نبی پاک ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے آپ نے ملفوظات میں، فرماتے ہیں اورنگزیب عالمگیر بڑا سیانہ بادشاہ تھا. فتاوی عالمگیری 500 علماء کو بٹھا کے لکھوائی اورنگزیب عالمگیر. اور ملا جیون رحمت اللہ علیہ جو تفسیرات احمدیہ جنہوں نے لکھی ہے، ان کا شاگرد بھی تھا، مرید بھی تھا. اور حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں کسی کی سابقہ زندگی اور ہے، لیکن جب وہ بدلا تو پھر کیا بدلا؟ فرمانے لگے کہ ایک دن فجر کی بارش تیز ہو رہی تھی تو میں فجر کی نماز میں لیٹ ہو گیا. تو میرے دل میں اچانک خیال آیا پتہ نہیں کو مسجد میں آیا بھی ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا، لیکن فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو وقت کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر مجھ سے پہلے پہنچا ہوا. تو میں نے کہا بادشاہ تو بغیر آج سپاہیوں کے آ گیا؟ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ کا گھر سونا نہ رہ جائے. سپاہی بھی نہیں چل رہے تھے کیونکہ بارش تیز تھی. یہ ذوق تھا. اورنگزیب کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا بادشاہ میں مداری ہوں، بے روپیہ ہوں، میں روپ بدل کے دکھاؤں گا تجھ سے انعام لوں گا. اس کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے، روپ بدل کے دکھاؤں گا تو انعام لوں گا. اورنگزیب کہنے لگا کہ مجھے نہیں تو دھوکہ دے سکتا. وہ تو پاکستان کے بادشاہ ہے نا، جن کو بعد میں سمجھ آتی ہے بنا کیا ہے.
کہتے پتہ ہی نہیں چلا، تحقیق کریں گے تو پتہ کریں گے، فوراً کمیٹی بن جاتی ہے. پھر وہ کمیٹی کدھر جاتی ہے یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ کس کھاتے میں کمیٹی جاتی ہے. اورنگزیب عالمگیر سے کہنے لگا میں روپ بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تجربہ کر لو، میں بڑا انعام دوں گا. اورنگزیب ایک دن سفر پہ نکلنے لگے جہاد پہ، تو فقیر آیا کرتے تھے بادشاہوں سے مانگنے. اس نے بھی منہ ساری مونچھیں اور داڑھی صاف کر لی اور چہرے پہ سیاہی مال لی، کپڑے پھٹے پرانے پہن لیے. بادشاہ گھوڑے پہ گزرنے لگا تو بھکاریوں نے اپنے اپنے پیالے آگے کیے. اس نے کسی کو 5 روپے دیے، کسی کو 2 روپے دیے. جب بہروپی آیا تو اورنگزیب نے 10 روپے دیے. کہنے لگا تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا، کچھ کر کے آ اگر کچھ کرنا ہے تو. تھوڑے دن کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں نے فوجی بھرتی کرنے ہیں، دوڑ لگانے والے لڑکے چاہیے. اس نے بھی ذرا مونچھیں بڑی کر لیں اور لڑکوں کے بیچ دوڑ لگانے لگا. بادشاہ نے کہا وہ جو نوجوان دوڑ رہا ہے اسے بلاؤ. اس کو بلایا تو کہنے لگا یہ 10 روپے لے، تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا ٹیچر چاہیے بھرتی کرنے ہیں، تو اس نے بھی جنا کیپ پہن لی. سمجھ لیں مثال دے رہا ہوں، اچکن شچکن شیروانی پہن لی، چھڑی پکڑ لی، مونچھیں بڑھا لی، آ گیا. 2-3 بندوں کا انٹرویو ہوا. اس کی باری آئی تو اورنگزیب کہنے لگے 10 روپے دے لے اور نکل جا، میں نے تجھے. دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ترمذی. محبوب فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے. بادشاہ پہچان لیتا. قصہ مختصر کے 2 سال بیت گئے، بس بات بھی سمیٹ رہا ہوں میں اپنی. 2 سال بیت گئے، 2 سال. بادشاہ ایک سفر پہ جا رہا تھا، فوج ساتھ تھی، 10,000 کا لشکر تھا. ایک پہاڑی کے پاس سے بادشاہ گزر رہا ہے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ترچھی سی چٹان ہے، پہاڑی ہے، تو لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں. یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک درویش بابا بیٹھا، لوگ دعائیں کراتے ہیں. پرانے سارے لوگ یہ اللہ والوں کو مانتے تھے، یہ ڈائریکٹ والے ابھی آئے ہیں، سارے اللہ والوں کو مانتے تھے. اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں، میں بھی دعا نہ کرا لوں. بڑی بادشاہ آپ کو پتہ ہے نازک مزاج ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو پیر اور پیر زادے بھی بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں. 6 لوگوں نے ٹیشو پیپر پکڑے ہوتے ہیں پیر صاحب کے بیٹے کے، 4 آدمیوں نے جوتے. پھر یہ شہزادہ کیسے جہاد کرے گا؟ اسی لیے اس کو تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو فٹافٹ مان جاتا ہے، کسی میدان میں کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. عام دام برسرے مطلب وہ بادشاہ بڑی مشکل سے، بوڑھا بھی ہو گیا، نازک مزاج بھی تھا، اوپر چڑھا پہاڑی پہ. جب اوپر گیا تو پوچھا جناب ملنا ہے پیر صاحب سے. انہوں نے کہا لائن لگی ہوئی ہے، تو بھی لائن میں لگ جا. ہمارے پیر صاحب کا کوئی طریقہ نہیں، بادشاہ امیر غریب سارے لائن میں لگ کے ملتے ہیں. بادشاہ لائن میں لگ گیا، 50 آدمی کھڑے تھے. اب 50 کے بعد باری آئی، عطیات کی حالت میں بابا جی کے آگے بیٹھ گیا. بابا جی کا جبہ کبا دستار، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، پھر 2-3 نصیحتیں بھی کر دیں کہ بیٹا دیکھنا اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ ناکامی ہوئی تو مایوس نہ ہونا، کامیابی ملی تو تکبر نہ کرنا. اور تھپکی دی. بادشاہ الٹے قدم جب غار سے نیچے اترا تو پلو جھاڑ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا آج نہیں نہ پہچانا تو نے، لا میرا انعام، آج نہیں نہ پہچانا. بادشاہ کہنے لگا آج تو مروا دیا یار تو نے، کہاں میں چڑھا کہاں میں رکا، تھک گیا، گرمی کتنی ہے. بہرحال مزہ آیا ہے. اورنگزیب کو دھوکہ دیا، مزہ تیرا پورا آیا. بتا تو کیا لے گا؟ ہیرے جو سب سے قیمتی ہوتے تھے نا وہ بادشاہ اپنے تاج میں لگوایا کرتے تھے. کہنے لگا وہ جو تیرے تاج میں ہیرے لگے ہیں نا وہ چاہیے. بادشاہ نے کہا یار تو نے اورنگزیب کو دھوکہ دیا، بات بہت بڑی ہے، وہی مل جائیں گے. اس نے تاج اتار کے بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگا یہ تو نے مانگا ہے نا، میں جہاد سے واپس آتا ہوں تو دوبارہ آنا، اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا، تو نے حد کر دی. جب اس نے دیا اور بادشاہ نے رخ پھیرا تو بہروپیے نے آواز دی. کہنے لگا بات سن یار. بادشاہ نے چہرہ بدلا تو کہنے لگا اپنا تاج لے جا، ضرورت نہیں. اس نے کہا تجھے کیا ہوگا؟ کہنے لگا نہیں ضرورت، لے جا. بات کیا ہے؟ 2 سال ہو گئے تجھے محنت کرتے، تو نے کتنے روپ بدلے اور آج ملا ہے تو کہتا ضرورت نہیں. بہروپیہ رو پڑا اور کہنے لگا بادشاہ میں نے اپنے نبی پاک کا لباس نا جھوٹ موٹ پہنا، جھوٹ موٹ کی پگڑی، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جھوٹ موٹ کی داڑھی، جھوٹ موٹ حضور کا لباس پہنا، جھوٹا.
اور تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں. اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے. سچ مچ بنوں گا تو رب کیا دے گا.